یہ اسلام نے اختیار دیا ہے. اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرتا ہے، ماں باپ اسے روکتے ہیں، تو وہ ماں باپ کے روکنے کے باوجود وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے حق دیا ہے. ماں باپ اسے نہیں روک سکتے. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ایک دنیا میں ایک شور برپا ہے. مغرب کا ایک نعرہ بڑا بلند ہو رہا ہے اور وہ ہیومن رائٹس کے نام سے ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں. اب ہیومن رائٹس کا جو تصور وہ پیش کر رہے ہیں، اپنے ہی بیان کردہ ہیومن رائٹس کو عالم دنیا کے سامنے، پورے عالم کے سامنے ہیومن رائٹس کے کانسیپشن کو رکھ کے وہ جہاں چاہیں نسل کشی کریں، جہاں چاہیں قوموں کو تباہ و برباد کریں، جہاں چاہیں حملہ کر کے پورے شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کا موضوع میرا ہیومن رائٹس سے متعلق ہے کہ مغرب کا کانسیپشن کیا ہے اور اسلامی ہیومن رائٹس کا کانسیپشن کیا ہے. آج یہ بھی نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ اسلام انسانی حقوق پہ نہیں بولتا، اسلام ہیومن رائٹس پہ نہیں بولتا. اسلام نے ہیومن رائٹس کو اس وقت بیان کیا تھا جب انسانیت کی تذلیل کی جا رہی تھی، جب انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، مادر پدر آزاد معاشرہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، اس کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں اسلام نے آ کے ہیومن رائٹس کو اجاگر کیا ہے. لیکن مغرب ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، لیکن ان کے نزدیک اللہ کا کوئی حق نہیں ہے. اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے حقوق کی دو کیٹیگریز بنائی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. مغرب کے نزدیک اللہ کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کفار مشرکین کہ اللہ کو حق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اللہ کو ہم حق دیں گے تو اللہ کو کون سا نقصان ہوگا، لہٰذا لوگوں کو اللہ کا حق دو جن کو نقصان ہوگا.
تو اسلامی تصور یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں ضروری ہیں. نہ اسلام نے حقوق اللہ کا صرف حکم دیا کہ اللہ کا حق پورا کرو اور لوگوں کی حقوق کو چھوڑ دو، اور نہ اسلام نے یہ کہا کہ تم حقوق العباد پورے کرتے رہو اور میرے حکموں کو چھوڑ دو اور میرے حقوق کو بھی چھوڑ دو. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جہاں اپنا حق بیان کیا ہے اس کے ساتھ انسانوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. 9-10 لوگوں کے حقوق کو اپنا حق بیان کرنے کے بعد حقوق العباد سے متعلق پوری لسٹ جو ہے وہ بیان کر دی. سورۃ الماعون کو اٹھا لیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تو نماز اللہ کا حق ہے، اور یتیموں کو دھکے دینا یا آپس میں چھوٹی چیزوں کا لین دین نہ کرنا یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. تو جہاں جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے وہاں حقوق العباد بھی بیان کیے. میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے 2 قسم کی انتہا سوچیں تھیں جو اپنی ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی تھی. ایک سوچ یہ تھی کہ رہبانیت، بس اللہ کا ہی حق ہے، عبادت کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ، علیحدہ بیٹھ جاؤ، کسی سے کوئی بات نہ کرو، بس عبادت کرو، اللہ کا حق ہے. ایک گروہ وہ تھا. ایک وہ تھا کہ جس نے اللہ کے حقوق کو ہی بلا دیا، اور اسلام نے آ کے دونوں کے درمیان توازن پیدا کیا ہے. وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اس کے اندر رہبانیت کی نفی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حقوق العباد پورا کرنے کا حکم دیا اور عملی نمونہ بھی پیش کیا، وہاں صحابہ کے اندر بھی، ان کی زندگیوں کے اندر بھی حقوق العباد سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور توازن کا سبق دیا جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بزرگ صحابی، ان کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. بعض روایات کے اندر 150 سال ان کی عمر کا ذکر ہے، بعض کے اندر 250 سال، 350 سال، اور بعض روایات کے اندر تو 450 سال. لیکن جو محتاط روایت ہے اس کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 200 سال کی عمر کے اندر ایمان لے کے آئے تھے، اور انہوں نے 250 سال عمر پائی ہے. یہ پہلے مجوسی تھے، بعد میں مختلف مذاہب میں پھر عیسائی ہوئے، پھر دوسرے خاندانوں کے اندر بھی رہے. بہت سارے خاندانوں میں ہوتے 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 ایک وقت آیا کہ یہ غلام بنے یہودیوں کے. اور عجیب بات یہ ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پسند آ جائے. بعض لوگوں کے حق میں غلام بننا یہ نعمت بنا. حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنے تو یہ غلامی ان کے لیے ایسی نعمت بنی کہ اللہ نے اس غلامی کے صدقے میں انہیں وقت کا بادشاہ بنا دیا، سلطنت ان کے قدموں میں رکھ دی. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے،
اور ایک وہ وقت آیا کہ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو زید کہا جانے لگا. یہ سلمان فارسی بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ یہودیوں کے غلام بنے. قباء کے اندر ان کی ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چونکہ حق کی تلاش میں تھے, مسلمان ہو گئے, آزادی حاصل کی. چونکہ یہ مہاجر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کی, جب بھائی چارہ مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی, ان کو بھائی بھائی بنایا, مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی ہو. اور اس وقت مواخات جو تھی تاریخ کے اندر, یعنی قانونی حیثیت اسے حاصل تھی. وراثت کے احکام اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت جب مواخات کی جاتی تھی تو ان کو وراثت میں حصہ بھی ملا کرتا تھا, ان کو حصہ بھی ملا کرتا تھا. تو جب مواخات کی حضرت سلمان فارسی کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو وہ ہاتھ پکڑ کر ابو دردہ کو اپنے گھر لے گئے. سلمان فارسی یعنی ابو دردہ سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے. جب ابو دردہ کے گھر پہنچے تو سلمان فارسی نے سب سے پہلی چیز جو گھر کے اندر نوٹ کی وہ یہ تھا کہ گھر میں کوئی رہنا سہنے کی کوئی ترتیب ہی نہیں تھی, ہر چیز بے ترتیبی پڑی ہوئی تھی, کوئی چیز ادھر پڑی ہے کوئی ادھر پڑی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے ام دردہ جو ان کی بیوی تھی سوال کیا کہ یہاں تو رہنے سہنے کے کوئی نشانات ہی نہیں ہیں, یہاں تو کوئی احوال نظر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو دردہ کو ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, یہ بات دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, انہوں نے کبھی ہمارے لیے کوئی کونا تلاش نہیں کیا. تو حضرت ابو دردہ روزے میں تھے, کھانا لگا, دسترخوان بچھا, کہا کہ کھائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو کھا نہیں سکتا, میں نے تو روزہ رکھا ہے. حضرت سلمان فارسی بزرگ تھے, بڑے تھے, کہا کہ ٹھیک ہے دسترخوان اٹھا لو, میں بھی کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. روزہ توڑنا پڑا. مسئلہ بھی یہی ہے, اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے, آپ کے گھر میں مہمان آ گیا, اس نے اصرار کیا کہ بھائی آپ بھی میرے ساتھ کھائیں, تو اس کے لیے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, بعد میں آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا ابو دردہ نے روزہ توڑا. اور ایک اصول بھی بتا دوں کہ اسلام نے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ایسا توازن پیدا کیا ہے کہ اگر فرائض کی بات آئے گی, اگر واجبات کی بات آئے گی تو حقوق اللہ کو حق حاصل ہوگا, ترجیح ہوگی. اگر سنتوں کی بات آئے گی, اگر نوافل کی بات آئے گی تو حقوق العباد کو ترجیح دی جائے گی. اسی وجہ سے انہوں نے روزہ توڑا. جب روزہ توڑا بات ختم ہو گئی, رات کا ٹائم آیا, بستر بچھایا, ابو دردہ سائیڈ پہ چلے گئے, عبادت کرنے لگے. کہا کہ اپنا بستر لگاؤ. کہنے لگے میں تو رات کو اللہ کے ہاں تہجد پڑھتا ہوں, میں تو اللہ سے باتیں کرتا ہوں. کہا کہ ادھر بستر بچھاؤ, میرے ساتھ لیٹ جاؤ. مجبور کیا, لٹایا. ابو دردہ خود کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ سلمان فارسی سوتے ہیں میں اٹھ جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ سو رہے ہیں, حالانکہ وہ سو نہیں رہے تھے. میں اٹھا, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دوبارہ کہا کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. پھر تہجد کا وقت ہوا, مجھے بھی جگایا, کہا کہ تہجد پڑھو. اور تہجد پڑھنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آؤ ابھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف جاتے ہیں. جانے سے پہلے ایک خوبصورت جملہ کہا جو اس موضوع سے متعلق ہے. کہا کہ ابو دردہ یاد رکھو, تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے, تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور آخر پر فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو.
یہ خلاصہ ہے کلام کا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو حقوق ہم سے وابستہ ہیں ہم ان لوگوں کے حقوق کو ادا کریں. اور صحابہ اپنا حق لیتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. جہاں شریعت نے انہیں حق دیا تھا وہ اپنا حق بانگے دول لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 13-14 سال کی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, رشتے میں بانجے بھی لگتے ہیں, کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ لگتی تھی. تو مجلس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھے تھے اور بائیں طرف کبار صحابہ بیٹھے تھے, بڑے بڑے صحابہ, حضرت ابو بکر صدیق جیسے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا گیا. آپ نے مشروب پیا, کچھ بچ گیا. آپ کا بتایا ہوا اصول تو یہ ہے کہ مجلس کے دائیں طرف جو آدمی بیٹھا ہو وہ حقدار ہے. اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہو آپ کو دائیں طرف سے شروع کرنا پڑے گا. آپ دائیں طرف سے لڑکا بیٹھا ہے 13-14 سال کا, بائیں طرف بیٹھے ہیں کبار صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اس طرح کرو کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ مشروب جو بچہ ہے میرا میں ابو بکر صدیق کو دے دوں. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اللہ کے رسول, آپ کے جھوٹے پر میں اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ ابو بکر صدیق کو یہ جھوٹا نہیں دے سکتے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غصے کے ساتھ انہیں تھما دیا کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے لیکن تم نے بات نہیں مانی. لیکن چونکہ حق عبداللہ ابن عباس کا تھا لہٰذا انہوں نے جھوٹے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینے کے لیے کسی کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دے سکتا. اس طرح صحابہ اپنا حق لیا کرتے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حدیث ہے بریرہ کے نام سے مشہور یہ حدیث ہے کہ یہ لونڈی تھیں کسی خاندان کی. انہوں خاندان والوں نے, مالک نے کسی مغیث نامی شخص کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. یہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو یہ بریرہ انہوں نے خاندان والوں کو کہا کہ بھائی اگر اس طرح تم کر سکو کہ تم میری قیمت لگا لو اور جو بھی قیمت میری لگاؤ گے میں مزدوری کر کے تمہیں وہ قیمت ادا کر دوں گی, تم مجھے آزاد کر دینا. اس عمل کو مکاتبت کہتے ہیں کہ مالک غلام کو یہ کہے کہ بھائی تمہاری اتنی رقم ہے, تم مجھے رقم دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے تقریباً 9 اوقیہ جو ہے وہ ان کی قیمت لگائی اور کہا کہ 9 قسطوں کے اندر تم نے ادا کرنا ہے. یہ اماں عائشہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اماں جان اس طرح میری ڈیلنگ ہوئی ہے, آپ میری مدد کیجئے. حضرت اماں عائشہ نے کہا کہ تم خاندان والوں کو کہو کہ اگر میں سارے کے سارے پیسے ادا کر دوں تو کیا وہ اس بات پہ راضی ہوں گے کہ تمہیں آزاد کر دیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جاتی ہوں. خاندان والوں نے کہا کہ آپ یک بارگی سارے پیسے دے دیں, ہم آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مال کو خاندان والوں کو دیا گیا حضرت عائشہ کی طرف سے, یہ آزاد ہو گئیں. بعد میں خادمہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ کی خادمہ بنی, ان کے گھر میں یہ خدمت کیا کرتی تھی. اور یاد رکھیں کہ آزاد عورت کو, بالغ آزاد عورت کو نکاح نہ کرنے کا اختیار ہے. اگر وہ کسی جگہ انکار کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, لیکن اگر کوئی عورت کسی کے ماتحت ہے, غلام ہے, لونڈی ہے تو وہ نہیں کر سکتی. لیکن جب اسے آزاد کر دیا گیا تو اس کا حق بحال ہو گیا, چونکہ وہ آزاد ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مغیث نامی شخص کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی.
اب مغیث جو شخص تھے یہ دیوانہ وار مدینہ کے گلیوں میں گھومتے اور ندا کیا کرتے تھے، بھائی میری مدد کرو، میرے لیے کچھ کرو، میری مدد کرو، اور کوئی آدمی ہے جو بریرہ کو منا لے، میں اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو یہ دیوانہ ہو رہا ہے، آپ کو ترس آیا، آپ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بریرہ میں نے مغیث کی حالت دیکھی ہے، کیا تم اپنے فیصلے پر غور کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم مغیث کے ساتھ مل جاؤ، چونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ تھیں، اے اللہ کے رسول یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا پھر مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں مغیث کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مشورے کے اندر انکار کیا جا سکتا ہے، مشورے کو نہ مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر امام الانبیاء حکم دیتے تو پھر کس مسلمان کی مجال تھی کہ وہ انکار کر سکتا؟ لیکن چونکہ مشورہ تھا اور مشورے کے اندر انکار کی گنجائش ہوتی ہے اور حق بھی حضرت بریرہ کا تھا، لہٰذا انہوں نے مغیث نامی شخص کے ساتھ رہنے کے لیے انکار کر دیا۔ یہ تھا اپنا حق لینا، اپنا حق جو شریعت نے دیا ہے۔ اور اسی چیز کو میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں مختلف بیانات کے اندر کہ نکاح کا مسئلہ لے لیں، یہ نکاح کا جو حق ہے وہ بیٹی کا حق ہے کہ وہ جس آدمی کو جو اس کو پسند ہو، بیٹے کو جو پسند ہو وہاں نکاح کر سکتا ہے، آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ آج جہاں طلاقیں جو ہو رہی ہیں، جہاں دوسری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے فیصلے کو بچوں پہ ٹھونستے ہیں۔ یہ اسلام نے اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرتا ہے، ماں باپ اسے روکتے ہیں، تو وہ ماں باپ کے روکنے کے باوجود وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے حق دیا ہے، ماں باپ اسے نہیں روک سکتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہودیہ کے ساتھ نکاح کیا۔ جب یہودیہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ تم نے یہودیہ کے ساتھ نکاح کیا، اسے طلاق دو۔ انہوں نے سوال کیا امیر المومنین کیا یہودیہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے؟ کہا حرام نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کہا کہ میں طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمر کی بات کو نہیں مانا، وقت کے امیر المومنین تھے، کیونکہ اللہ نے حق دیا تھا۔ بعد میں روایات کے اندر آتا ہے حذیفہ بن یمان نے کسی اور وجہ سے اس عورت کو جو ہے وہ طلاق دے دی تھی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے توازن پیدا کیا ہے حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں۔ حضرت عمر بن عاص کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان کا نکاح ہوا، ان کے والد صاحب نے ان کو اور مکان لے کے دیا کہ تم اس مکان کے اندر رہو۔ تو کچھ دنوں کے بعد آئے، بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا بہت اچھے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ تہجد پڑھتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور میرے لیے تو ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اے اللہ کے رسول میرے بیٹے سے بات کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر رات کو کتنی عبادت کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم 1/3 حصہ جو ہے وہ کر سکتے ہو عبادت۔ پھر فرمایا کہ تم تلاوت کتنی کرتے ہو؟ اے اللہ کے رسول ہر روز قرآن مجید پورا پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 1 قرآن ختم کیا کرو۔ اے اللہ کے رسول یہ تو بہت زیادہ کم ہے۔ آپ نے فرمایا 15 دنوں میں۔ کہا یا اللہ کے رسول یہ بھی کم ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 10 دن۔ کہا یہ بھی کم ہے۔ آپ نے فرمایا 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرو، اس سے کم تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ روزے کتنے رکھتے ہو؟
میں ہر روز روزہ رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھا کرو. اللہ کے رسول یہ بہت کم ہے. آپ نے فرمایا 10 دن. اور کہا اللہ کے رسول یہ بھی بہت کم ہے. 15 دن. اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا, جو 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اگلے دن افطار کیا کرتے تھے. سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا. تو جب یہ بات ہو گئی, اس وقت جوان تھے. حضرت عمر بن عاص جب بوڑھے ہوئے, یہ بڑی پتے کی بات ہے جو کہنے لگا ہوں, حضرت عمر بن عاص جب بوڑھے ہوئے تو کہنے لگے اے کاش جو رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جوانی کی حالت میں دی تھی, اے کاش میں اسے دونوں ہاتھوں سے قبول کر لیتا. آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اور جو کمٹمنٹ میں نے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزوں سے متعلق, قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق اور دیگر عبادت سے متعلق, آج میں بڑھاپے کی وجہ سے اس چیز کو مکمل نہیں کر سکتا. آج میری مجبوری بن چکی ہے. ہمارے فیصلے, بات ختم کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا, ہمارے فیصلے وقتی ہوتے ہیں, وقتی حالات کو دیکھ کے ہوتے ہیں. ہم اپنے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں, اور شریعت جو ہمارے لیے فیصلہ کرتی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے. اور میں بانگے دور یہ بات کہتا ہوں, چونکہ ہر روز سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ توازن اسلام نے پیدا کیا. اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر اسلامی حکموں کا مذاق کرتے ہیں. یہ جو نماز ہے, نماز کی حالت کو دیکھ لیں. نوجوانوں کو ایک آدمی امام بنے گا, پیچھے 3 کھڑے ہوں گے, جیسے امام سجدے میں جائے گا پیچھے جوتے اٹھا کے اسے ماریں گے, پھر سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کسی آدمی نے کل پرسوں مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے. وہ آدمی کو شاعر ہے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے دوسرے نکاح کا مذاق کر رہا ہے. اور میں اس لیے مجھے یہ بات بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے جی کہ سارے لوگ جہنم کے اندر گئے, اور ادھر عذاب ہو رہا تھا لوگوں کو, اور ادھر ایک مردوں کا جو ہے وہ ایک جتھا یہاں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ ہنس رہا تھا, مسکرا رہا تھا. جہنم وچ مسکرانا نہیں. جس جہنم کے بارے میں قرآن کا ہے کن نار جہنم اشد حرا, چمٹ جانے والا عذاب, عذاب مہین, تباہ کرنے والا عذاب, ذلیل کرنے والا عذاب, رسوا کرنے والا عذاب, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے. ادھر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ انجوائمنٹ کر رہے تھے. تب فرشتہ جڑا انہوں کو گیا, فرشتہ نے ان کو جا کے کہا کہ تسی ادھر عذاب پہ ہوندہ ہے تو تسی انجوائمنٹ کر دے ہو, تسی کیوں انجوائمنٹ کر رہے ہو, آپ کیوں انجوائے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جن کی دوسرا نکاح ہوا ہے. الیاذ باللہ. کیا بیان کر رہے ہو؟ اللہ خالق انسان ہے, اللہ خالق فطرت ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کسی چیز کا حکم دے اور وہ فطرت سے باہر ہو کہ دوسرے نکاح کو تم اس طرح تشبیہ دے رہے ہو کہ جو آدمی دوسرا نکاح کرے گا اس کی یہ حالت ہے جو جہنم کے اندر لوگ جلتے ہیں اور عذاب ہوتا ہے, اس کی وہی حالت ہوتی ہے کہ جو دنیا کے اندر جو دوسرا نکاح کرے گا اس کی بھی یہ حالت ہوگی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ہمیں مذاق کے لیے اسلامی حکم ملے ہیں, ہمیں مر جانا چاہیے. ہم شاعر اسلام کا مذاق کرتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ داڑھی کا مذاق ہو رہا ہے, کبھی نمازوں کا مذاق ہو رہا ہے, کبھی اللہ کے حکموں کا مذاق ہو رہا ہے. اور پھر تف تو یہ ہے, حد تو یہ ہے کہ عوام جو آگے بیٹھی ہوئی ہے وہ اس مذاق کو جو شاعر اسلام کے مذاق ہو رہے ہیں ان کو شیئر کر رہی ہے, اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں اور انجوائمنٹ کہتے ہیں کتنا بہترین بندہ ہے, کیسی کیسی مثالیں دیتا ہے, بڑا بہادر آدمی ہے. بہادر تو شیطان بھی تھا, بہادر تو شیطان بھی تھا جس نے اللہ کے حکم کو اللہ کے سامنے انکار کیا, اور اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, میں تمہیں بھی جہنم کے اندر رکھوں گا اور جو تیرے پیروکار ہیں میں ان سے بھی جہنم کو بھروں گا. یہ بہادری نہیں ہے, یہ ذلت اور رسوائی ہے جو ہم مسلمانی کے نام پہ سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.